اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات میں قرآن کریم کی حقانیت بیان کی گئی اور اس کے انکار کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور عمل پیرا ہونے والوں کو جنت کی خوشخبری اور ان کے انعامات کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں ایک شبہ منکرین کی طرف سے ذکر کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ چیلنج تو قبول نہیں کر سکے جو قرآن کریم نے دیا تھا کہ اس جیسی صورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیے۔ وسوسے یہ مشرکین کی طرف سے بھی، منافقین کی طرف سے بھی، یہودی بیٹھے بیٹھے اپنی مجلسوں میں اس طرح تذکرے کر دیتے تھے کہ دیکھو جی، یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا، دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اور تذکرے اس کے اندر مکھی کے، مچھر کے، ہاتھی کے بھی، سورہ فیل، تو اتنے حقیر جانوروں کے تذکرے کیے تو یہ کلام الہی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک وسوسہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے جس چیز کا تذکرہ کرنا مطلوب ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ چاہے کسی جانور کا تذکرہ کرنا مقصود ہو تو وہ بھی کر دیا جاتا ہے، جس طرح اونٹ کا تذکرہ ہے، اس کی خوبیاں قرآن کریم کے اندر ہیں، شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو موقع کی مناسبت سے جو مناسب سمجھا جاتا ہے حکمت مصلحت کے لحاظ سے وہ چیز وہاں ذکر کی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بہادری کے ساتھ کسی چیز کی تشبیہ دینی ہے تو تشبیہ شیر کے ساتھ ہی دی جائے، ایسے نہیں کہ تشبیہ آپ نے مثال سمجھانی ہے، کسی کو تشبیہ دینی ہے بہادری کی اور اس کی تشبیہ میں آپ جو ہے نا وہ گیدڑ کا تذکرہ کر دیں، اور ایک ذلیل اور حقیر انسان ہے اور اس کی کردار برا ہے تو اس برے کردار والے کو تشبیہ بری چیز کے ساتھ ہی دی جائے گی۔ ایسے تو نہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ پاکیزہ صفات کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے گی۔ تو جو محاورات ہوتے ہیں یا مثالیں ہوتی ہیں تو مثال ممثل لہو کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔ اب مثال بہادری کی دینی ہے تو شیر کے ساتھ دی جائے گی، مثال بزدلی کی دینی ہے تو گیدڑ کے ساتھ دی جائے گی، مثال کسی شخص کی حماقت کی دینی ہے تو گدھے کے ساتھ دے دی جائے گی۔ تو جو جس چیز میں ضرب المثل ہے اس کے ساتھ اس کی مثال بیان کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ مچھر کی مثال بیان کریں یا مچھر سے بڑھ کر کسی اور حقیر چیز کی بھی مثال دینی پڑے تو وہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ مثال ہوتی ہی بات کی وضاحت کے لیے۔ ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں واضح ہوتی ہے تو دوسری کو اس کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہے۔ اب مثال کے طور پر دنیا کی حقارت کی مثال نبی علیہ السلام نے مچھر کے پر کے ساتھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو مچھر کتنا چھوٹا جانور ہے، کتنا اس کا حجم بہت کم ہے، اور پھر اس پورے مچھر کے ساتھ نہیں اس کے ایک پر کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ اس پر جتنی بھی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں۔ اگر حضور نے فرمایا کہ اگر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیا جاتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت
ہیں اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو بھی دے رہے ہیں، باغیوں کو بھی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں بعوضۃ مچھر کی فما فوقہا، یا مچھر سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چھوٹی چیز ہے، یعنی چھوٹے ہونے میں، حقیر ہونے میں اس سے بھی اگر کوئی بڑی ہے تو اس کی بھی مثال بیان کرنے میں اللہ کو شرم نہیں محسوس کرے، کیونکہ مثال ممثل لہو کے اعتبار سے دی جاتی ہے، وضاحت کے لیے ہوتی ہے، تو جس کے ساتھ اس کی مناسبت ہوگی اسی کا ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ یہ بات خوب جانتے ہیں، جو قرآن کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور اس کا کلام الہی ہونا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ جان جائیں گے اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے آئی، کہ یہ مثال موقع کی مناسبت سے بالکل ٹھیک ہے، بر محل ہے، حقیقت واضح کی گئی ہے اس میں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی یہ مثال ہے، کوئی شک و شبے کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے ماننا ہی نہیں، تو اتنا کھلا چیلنج نہیں مان سکے، تو اب انہوں نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، یعنی بطور اعتراض کے، بطور طنز کے کہیں گے، یہ نہیں کہ بطور سوال کے کوشچن کرنے کے لیے، یہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے نہیں، ہمیں بطور طنز کے کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس جیسی مثالوں سے اللہ کیا مراد لے رہے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ یہ مثالیں دی جائیں، تو ہم وہ صرف اس طریقے سے طنز ہی کر سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ اور سنجیدہ گفتگو کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے، ایسی مثالوں کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، بہت سارے اس کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے، اور بہت سارے اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں سمجھنی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو گمراہی یا ہدایت کی نسبت ہو رہی ہے نا، وہ نتیجے کے اعتبار سے، اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بیچ کر اختیار دے دیا اور اس کو ارادہ دے دیا کہ اپنے ارادے سے خیر والا رستہ اپنا لو، یہ شر والا رستہ اپنا لو۔ اب جب وہ شر کے رستے پر چل نکلتا ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ سامان اس نے سارا شر والا اکٹھا کیا ہوا اس میں سے خیر نکل آئے، وہ کیسے نکل آئے؟ اب جب وہ چل ہی برائی کے رستے پر رہا ہے، کفر کے رستے پر رہا ہے، مان ہی نہیں رہا، اعتراض ہی کر رہا ہے، طنز ہی کر رہا ہے، تو پھر گمراہی نہیں ملے گی۔ اور اگر بات کو سمجھے اور طلب اور جستجو اپنے اندر رکھے، حق کی آرزو کرے، اس کی تلاش میں نکلے، دعا کرے، سینہ کشادہ رکھے، تو ہدایت کا سامان اس کے لیے اکٹھا ہو جائے۔